रहे हैं। कोर्ट है, वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट उसका है, और ये 10 सितंबर का फैसला है। 10 सितंबर का ये ऑर्डर है। फैसला भी इसको नहीं कह सकते, जजमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज एक ये शॉर्ट ऑर्डर है और एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर की लिफ्टिंग का ऑर्डर है। इस ऑर्डर के तहत इसके पहले सफ़े पे साफ लिखा हुआ है कि 2 अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स जो थे, वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 17 दिसंबर 2019 को 12 माह के लिए 2 बैंक अकाउंट्स के ऊपर किए थे, जो कि एक जुल्फकार अहमद जो है उनका अकाउंट नंबर सच एंड सच, और बार्कलेस का जो एक आरबीएस का और एक बार्कलेस का अकाउंट है इन द नेम ऑफ शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ। मैं ये रिपीट करता हूँ, एक जुल्फकार अहमद हैं, वो उनका जो कार्टर ड्रग सोलिसिटर हैं, उनके नाम पे क्लाइंट अकाउंट होता है वो था, और दूसरा सलमान शहबाज शरीफ का अकाउंट था। उनके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर थे। मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ और सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि अब इस ऑर्डर के तहत सबसे पहले ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज शरीफ और उनके लॉयर हैं जुल्फकार अहमद का एक जो क्लाइंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था बेस्ड अपॉन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। कहीं पे भी शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। तो ये एक क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। मैं इसमें आगे भी आऊंगा कि आगे जो सस्ते वकील हैं शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के, उन्होंने कल क्या इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन की है। ये ऑर्डर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी डेट को इसकी एक्सटेंशन हुई, आगे से ये कंसेंट ऑर्डर था, किसी ने इस पर एतराज नहीं किया, और आखिर में जो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एंड बाय कंसेंट, कि ये ऑर्डर दोनों पार्टीज की रजामंदी से जारी हुआ है, और इट इज ऑर्डर दैट नंबर 1, बड़ा सिंपल सा है, 2 लाइनर्स का ऑर्डर है, द AFOs आर हेयर बाय सेट असाइड, यानी कि AFOs को खत्म किया जाता है। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, कि किसी को भी ना कोई जुर्माना है, ना किसी की दूसरी साइड की आपने फीस देनी है। कॉस्ट के ऑर्डर तब होते हैं जब आप किसी के साथ गलत या नाइंसाफी करें। तो ये है पूरे का पूरा ऑर्डर। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। मेरी तमाम सहाफ़ी दोस्तों से अपील है कि ये ऑर्डर देख लीजिए, इसको खुद पढ़ लीजिए, और मुझे इसमें से अगर कोई मदद फरमा दें कि कहीं के अंदर भी शहबाज का नाम लिखा हो तो कोई बात है। अब मैं मुख्तसरन इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूं कि एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था क्या। ये 2019 दिसंबर में नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया की सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर 2 ट्रांजैक्शंस, 2 अकाउंट्स के अंदर उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई बरतानिया के ही इन 2 बैंकों से जिनके अंदर इनके अकाउंट थे। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनके वो अकाउंट्स जो हैं वो उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया। उसके बाद उनकी फ्रीजिंग को उन्होंने अदालत से जाके कंफर्म कराना होता है अंडर अ लॉ जिसको कहते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2004। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर है, एक सिविल पावर है नेशनल क्राइम एजेंसी के पास कि जिस ट्रांजैक्शन या अकाउंट के ऊपर कोई शक गुजरे कि इसमें किसी भी किस्म का कोई जुर्म हुआ हो या किसी ये जुर्म की पादाश में यहाँ पैसे आए हों, जिसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, तो वो अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है 12 माह के लिए, और फर्दर उसको 12 माह यानी कि 1 साल और एक्सटेंशन उस इन्वेस्टिगेशन के लिए ली जा सकती है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंट और उस ट्रांजैक्शन के बाबत होती है, और ये एक सिविल नोयत का मुकदमा होता है। इसके बाद दूसरी चीज जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है कि एसेट रिकवरी यूनिट या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये मुकदमा शुरू करवाया। ये भी सरासर गलत और मिस रिपोर्टिंग है। जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गई तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के इदारों से रब्ता किया और हमसे पूछा कि ये इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने हमसे 3-4 नाम शेयर किए, इनके मुतल्लिक
یا ان کی بابت پاکستان میں اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کنوکشن ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں. اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا گیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا, اور وہ لیٹر لکھا گیا تمام متعلقہ اداروں سے انفارمیشن لینے کے بعد. جو کوئری ہمیں آئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ 7 دسمبر کو آئی تھی, اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا, اور یہ لیٹر آج مسلم لیگ نون والے بڑا شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہیں, اس لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں. اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز, اور وہ جو لیٹر ہے وہ اس کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈیئر سر یور کوئریز ری یور کوئریز, یعنی کہ آپ نے جو معلومات مانگی تھی ان سے متعلقہ. پہلی لائن اس کی ہے فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو رسپانس فرام پاکستان اتھارٹیز, اور پھر نیچے ان کو کچھ کیسز کی تفصیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت پینڈنگ انویسٹیگیشنز تھی 2019 میں جو بھی ان کا سٹیٹس تھا وہ ان سے شیئر کر لیا گیا. اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی, وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations. یہ یوکے کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا. اب میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو بڑی ضروری ہیں اور اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے سلیمان شہباز کا. سلیمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کے اوپر سسپیشس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر آتا ہے. سلیمان شہباز کی 2 سال بعد وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر نیشنل کرائم ایجنسی ختم کر دیتی ہے اور کورٹ جاتی ہے کہ جی ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. اچھا, جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ہم سے بھی شیئر کی گئی اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ اس کے اے ایف او کو ختم کرنے کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے, یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں, کہ وہ قانونی ہیں. ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. یہ این سی اے کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی. لیکن جو سب سے حیران کن بات میرے لیے تھی وہ یہ تھی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید شہباز شریف صاحب کا اتنا قصور نہ ہو جتنے ان کے سستے وکیل جو ہیں ان کی اس میں معاونت شامل ہوگی. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر, ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر, لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ پاکستان میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر جب پوچھا جاتا ہے ٹی ٹی کے مقدمے کے اندر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ جعلی ٹی ٹیز آئی, سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی, حمزہ کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی, آپ کی زوجہ ان کے اکاؤنٹس میں جعلی ٹی ٹیز آئی. آپ اس کے بعد کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سوال آپ ان سے کریں. یہ انٹرویوز کے اندر بھی ان سے سوال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے اپنے بزنس معاملات کے جواب وہ خود دیں گے. لیکن آج جب کل لنڈن میں جو 10 سپٹمبر کو ایک چیز ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے بقول خود ان کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے بچوں کے اپنے افیئرس ہیں, شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں, اور نیریٹو یہ نون لیگ گھڑ رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے, شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے. میں یہ چیز پوری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے مشورے ان کو اور ایسے بھونڈے مشورے ان کو کون دیتا ہے. شہباز شریف اور ان کے بچے منی لانڈرنگ کا کیس جو مقدمہ ہوتا ہے وہ عدالت میں داخل کیا جاتا ہے. حکومت پاکستان نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 4 لاہور میں داخل کیا ہے, جس میں 12 سے زائد گواہ گزر چکے ہیں اور وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے اور شہباز شریف صاحب اس کی تاریخیں بھگت رہے ہیں, وہاں گواہ پیش ہو رہے ہیں اور اس مقدمے میں ہی فیصلہ ہونا ہے منی لانڈرنگ کا. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب, ان کے بیٹے حمزہ شہباز, اور چونکہ سلمان مفرور ہیں, وہ دوسرا مقدمہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کے سامنے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, جس کے اندر وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. جہاں اس اکاؤنٹ کی سمپل ڈیٹیل یہ ہے کہ ان کے جو
شوگر ملز کے ملازمین، چھوٹے ملازمین 20,000 15,000 کی تنخواہ والے، ان کے نام کے اوپر بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی. وہ جو کیس ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. اب ان تمام کیسز کے اندر میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب سرخرو ہو گئے اس کے اندر. مقدمے پاکستان میں چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں، 2 مقدمات ہیں اس وقت شہباز شریف فیملی کے اوپر. ایک میں چلان داخل ہو چکا ہے، گواہ گزر رہے ہیں، ریفرنس داخل ہو چکا ہے، وہ نیب کی عدالت کے سامنے چل رہا ہے. دوسرا بھی انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہے، وہ ایف آئی اے کے پاس چل رہا ہے. لنڈن میں جہاں کوئی کیس ہی نہیں تھا، اے ایف او بھی شہباز شریف کے خلاف نہیں تھا، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے خلاف تھا، لیکن وہ اے ایف او لفٹ ہوتا ہے تو شہباز شریف سرخرو ہو گئے. میں حیران ہوں اس لاجک کے اوپر جو مجھے آج تک سمجھنے میں نہیں آئی. تو میرا مقصد آپ کو یہی کلیریفائی کرنا تھا. میں یہ جو آرڈرز ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں، آپ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ. یہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی دے دیں گے. اب اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہو. جی ضرور کرنا ہے صاحب. مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز شریف کیس کا میں فیصلہ شیئر کر رہا ہوں. سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کو فریز کرنے کا آرڈر تھا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ فریز کرنے سے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا. میڈیا میں ایسا تاثر دیا گیا جیسے شہباز شریف کو کیس سے بریت مل گئی ہے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ شہباز شریف کیس کا فیصلہ شیئر کرنے میں یہ بھی کہا کہ سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کو فریز کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا.